اسی طرح جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیت کی کیا فضیلت ہے، جو کہ سورہ نمبر 21 سورہ انبیاء آیت نمبر 87 ہے، یاد رکھیے اس کی کیا فضیلت ہے۔ تو بہرحال یہ آیت ہم سب جانتے ہیں کب اور کس واقعے کو جو ہے بیان کرتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسند احمد اور جامع ترمذی کی روایت فرمایا اور کہا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ اس کے راویوں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، وہ کون سی دعا تھی؟ وہ یہی دعا تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے فرمایا پیٹ میں مانگی تھی، تیرے جو ہے سوا کوئی الہ نہیں، لا الہ الا انت، جس کا ترجمہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو ہر خطا سے پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہوں، کے واسطے سے جب بھی کوئی مسلمان دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ جب بھی کوئی آدمی ان جملوں کے ساتھ دعا کرتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر کوئی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس کو عام زبان میں لوگ جو ہے بہت سارے ناموں سے اس آیت کو جلالی آیت، کمالی آیت اور پتہ نہیں کیا کیا اس کو نام دیتے ہیں، اور اس کے لیے مجلسیں سجائی جاتی ہے نا، لوگ جمع ہوتے ہیں اور 1.25 مرتبہ اس کو لا الہ الا انت سبحانہ پڑھا جاتا ہے، پھر پڑھ کر ایصال بخش دیا جاتا ہے وغیرہ۔ یہ تمام چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ اپنی زندگی میں اپنے زبان سے الفاظ ادا کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے۔ یاد رکھیے مرنے کے بعد ایصال کرنا، ایسا بیٹھ کر ان آیتوں کو پڑھ کے مجلس سے سجانا، یہ سنت سے بہرحال ثابت نہیں۔ ہاں یہ ثابت ہے آیت، لیکن یہ تمام چیزیں ثابت نہیں۔